لبیک ممتاز مفتی منا ہزاروں بسیں اور موٹریں گھاؤں گھاؤں کر رہی تھیں۔ پہیے ساکت تھے، انجن غرا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ فضا پیٹرول کی بو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ زائرین کے دل دھڑک رہے تھے، جسم اور روح میں دھنکی بج رہی تھی۔ ہونٹوں پر لبیک لبیک کے نعرے تھے، سینوں میں جوار بھاٹا اٹھ رہا تھا۔ دلوں پر ایک بے نام احساس چھایا ہوا تھا کہ ابھی ابھی یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کوئی عظیم واقعہ، پر اسرار واقعہ جس کی تمنا میں انہوں نے سال ہا سال بسر کیے تھے، جس کے خواب دیکھ دیکھ کر وہ بوڑھے ہو گئے تھے، جس کے لیے وہ سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ اس وقت ہم 6-8 لاکھ زائرین حج کے لیے منا جا رہے تھے۔ منا مکہ معظمہ کا ایک مطاف ہے جو مکہ معظمہ سے صرف 3 میل دور ہے۔ حج میں منا کی اہمیت کی وجہ سے سعودی حکومت نے مکہ معظمہ سے منا تک 4 ایک پختہ اور فراخ سڑکیں بنا دی ہیں تاکہ حج کے دوران زائرین کی ٹریفک میں سہولت ہو جائے۔ یہ جدید سڑکیں گھوم پھر کر منا پہنچتی ہیں اور ایک دوسری کے متوازی چلتی ہیں۔ ان کے ذریعے منا پہنچنے کے لیے 6 میل کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ انوکھا سفر۔ منا کا سفر میرے لیے ایک انوکھا سفر تھا۔ 6-8 لاکھ آدمی 20-25 ہزار بسوں میں سوار تھے۔ 25 ہزار موٹر انجن غصے میں منہ سے جھاگ نکال رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے، چلو چلو آگے بڑھو۔ لیکن 25 ہزار بسیں رکی کھڑی تھیں، چلتی بھی تو چند ایک قدم چونٹی کی رفتار سے آگے کو رینگتیں اور پھر رک جاتی۔ کتنی عجیب، کتنی مضحکہ خیز بات تھی کہ 3 میل کا سفر طے کرنے کے لیے زائرین موٹروں پر سوار تھے اور یہ موٹریں چونٹی کی چال چل رہی تھیں۔ 3 میل کی مسافت 4-6 گھنٹوں میں طے ہو رہی تھی۔ پھر رکے رہنے کی پریشانی الگ، انجنوں کا شور و غوغا الگ اور پیٹرول کی بھباکے الگ۔ کتنی مضحکہ خیز بات تھی۔ بسوں میں بیٹھے ہوئے زائرین کا جذبہ شوق بڑھتا جا رہا تھا کہ جلد منزل کو جا لیں۔ راستے کی رکاوٹیں انہیں مزمل کر رہی تھیں۔ موٹروں کی رینگتی ہوئی رفتار ایک عجیب سی بے اطمینانی، تذبذب اور چڑ پیدا کر رہی تھی۔ اس ذہنی کتر پتر کو جھٹلانے کے لیے وہ لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن کوئی بھی حاضر نہ تھا۔ ان کے ذہن پہلی گیئر میں پھنسے ہوئے موٹروں کی طرح گھاؤں گھاؤں کر رہے تھے۔ صدیاں بیت گئیں لیکن منا کی وہ سڑک ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ انجن چلا رہے تھے، زائرین چیخ رہے تھے، موٹروں سے پیٹرول کی بو کے بھباکے اٹھ رہے تھے، زائرین سے ناآسودگی کی بھڑاس خارج ہو رہی تھی۔ الف لیلوی شہر۔ الف لیلا میں کئی ایک شہروں کا تذکرہ ملتا ہے جہاں صاف ستھری سڑکیں ہوتی ہیں، جن سے ادھر ادھر کو گلیاں نکلتی ہیں، پختہ مکانات ہوتے ہیں جو رہائش کے جملہ ساز و سامان میں آراستہ ہوتی ہیں، لیکن سارے شہر میں کوئی آدمی نظر نہیں آتا۔ منا بھی ایک ایسا ہی الف لیلائی شہر ہے۔ وہاں سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، پختہ مکانات ہیں جہاں رہائشی سامان لگا ہے، لیکن وہاں کوئی رہتا نہیں۔ سارا سال مکانات ویران پڑے رہتے ہیں۔ پھر 8-9 ذی الحجہ کو مقامی لوگ اور زائرین یورش کرتے ہیں۔ چند گھنٹوں میں مکانات مکینوں سے بھر جاتے ہیں، کمرے جھاڑ پونچھ کر صاف کیے جاتے ہیں، گاؤ تکیے لگ جاتے ہیں، مطبخوں میں دیگیں چڑھا دی جاتی ہیں، لنگر چلتے ہیں، خالی دکانیں سامان سے لگ جاتی ہیں اور بازار میں کھوے سے کھوا چلنے لگتا ہے۔ یہ تو شہر کے اس حصے کا ذکر ہے جہاں پختہ مکانات بنے ہوئے ہیں۔ شہر سے باہر لکودک میدان میں پختہ سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے جن پر نمبروں کی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ درمیان میں خیموں کے لیے پلاٹ بنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ نل لگے ہوئے ہیں، بیت الخلاء کے لیے گھڑے کھدے ہوئے ہیں۔ 8 یا 9 ذی الحج کو زائرین کے پہنچنے سے پہلے ہزاروں ٹرک خیمے اور دیگر سامان اٹھائے منا میں پہنچ جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لکودک ویرانے میں ہزارہا خیمے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھانے پکنے لگتے ہیں اور سڑکوں پر قسم قسم کے اسٹال لگ جاتے ہیں۔ چوکوں میں ہر احرام میں ملبوس سپاہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور زائرین کے آرام و آسائش کے لیے جگہ جگہ سعودی حکومت کی مختلف وزارتوں کے دفتر قائم ہو جاتے ہیں۔
منا ایک جادو نگری ہے جو سارا سال ویرانیوں میں دم توڑتی رہتی ہے اور پھر دفعتاً چند ایک روز کے لیے یوں آباد ہو جاتی ہے جیسے کبھی غیر آباد نہ تھی، اور 4 دنوں کے بعد پھر وہی لکودک ویرانی جیسے کبھی آباد نہ ہو سکتی ہو۔ خیمہ ہوٹل منا میں ہماری موٹر ایک صاف ستھرے خوبصورت خیمے کے سامنے رک گئی جس پر جلی حروف میں لکھا ہوئی تختی لگی ہوئی تھی، خندق القاقی۔ اندر ایک فراخ صحن تھا جس کے ارد گرد رہائشی خیمے لگے ہوئے تھے۔ وسط میں ایک وسیع شامیانے میں کھانے کے میز لگے ہوئے تھے۔ ملحقہ وسیع و عریض خیمے میں قالین بچھے ہوئے تھے جن پر کرسیاں اور صوفے لگے ہوئے تھے۔ لمبے چوغوں میں ملبوس چند موٹی موٹی میمیں ان صوفوں پر بیٹھی کوک پی رہی تھیں۔ 4 ایک احرام پوش سکہ بند صاحب کافی کے پیالے سامنے رکھے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے ارد گرد وردیوں میں ملبوس بیرے کھڑے تھے۔ ہوٹل میں داخل ہو کر قدرت نے کہا آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، اور وہ اپنے خیمہ میں داخل ہو گئے۔ 7 والا خیمہ میرا تھا۔ خیمے میں بیڈ لگا تھا، غالیچہ بچھا تھا، چند ایک کرسیاں اور میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ بے نام آزردگی۔ پتہ نہیں اس روز میں اس قدر مضطرب کیوں تھا، پتہ نہیں کیوں ایک بے نام سی آزردگی چھائی ہوئی تھی، دل میں ایک خلش سی لگی تھی، اندر ایک آگ سلگ رہی تھی، ایک دھمکی چل رہی تھی۔ میں اس قدر پریشان تھا جیسے کوئی بچہ میلے میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا ہو۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ کالا کوٹھا جو میرا مرکز بن چکا تھا میری نگاہ سے اوجھل ہو چکا تھا۔ وہ کھوٹی نہ رہی تھی جس پر میں نے اپنے آپ کو ٹانگ رکھا تھا، اس لیے منا میں یوں بے جان پڑا تھا جیسے کھونٹی سے گرا ہوا کپڑا زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ 2 گھنٹے میں اسی طرح ڈھیر پڑا رہا، پھر سہارے کی تلاش میں قدرت کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس وقت ڈاکٹر عفت سے باتیں کر رہے تھے۔ میں رک گیا۔ قدرت نے اپنی بات جاری رکھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر بھی نہ دیکھا اور یوں باتیں کرنے میں مصروف رہے جیسے کمرے میں کوئی داخل نہ ہوا، جیسے وہ اکیلے تھے۔ ان کی نگاہ میں ایک عجیب بے تعلقی سی تھی جیسے محسوس کر کے مجھے ایک دھچکا لگا۔ عظیم بیگان کی۔ اگر آپ کو کسی بزرگ کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا ہو تو شاید آپ دی ڈیوائن انکنسرن سے واقف ہوں۔ آپ کسی بزرگ سے ملیں، وہ آپ کو دیکھ کر اٹھ بیٹھیں گے، محبت سے مصافحہ کریں گے، بڑی ہمدردی اور شفقت سے حال احوال پوچھیں گے، پوری توجہ سے آپ کی بات سنیں گے اور پھر پورے خلوص سے آپ کو مشورہ دیں گے۔ ٹھہریے، میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اسی وقت اس بزرگ کو فرشی سلام کیجیے اور وہاں سے چلے آئیے۔ اگر وہاں سے چلے آنے میں آپ نے توقف کیا تو آپ کو ڈیوائن انکنسرن سے دوچار ہونا پڑے گا، اور وہ عظیم بے نیازی، عظیم بیگان کی، عظیم بے تعلقی ننگی ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ نے توقف کیا تو آپ دیکھیں گے کہ اس بزرگ کی توجہ آپ کی طرف سے یوں سوئچ آف ہو جائے گی کہ انہیں آپ کے وجود تک کا احساس نہیں رہے گا۔ وہ آپ کی طرف یوں دیکھیں گے کہ ان کی نگاہیں رکیں گی نہیں، بلکہ آپ کے پار ہو جائیں گی۔ آپ حرف غلط کی طرح مٹ کر رہ جائیں گے، نقش برا آپ کی طرح ناپید ہو جائیں گے۔ ڈیوائن انکنسرن بزرگوں کی ایک وصف ہے، ایک ہتھیار، ٹھنڈی اور کند چھری، پتھر اور چور چور۔ قدرت کے خیمے میں دیر تک کھڑا رہا۔ انہوں نے 2 ایک مرتبہ میری طرف دیکھا بھی، لیکن ان کی نگاہیں میرے پار ہو گئیں۔ پھر ڈاکٹر عفت بولی، مفتی صاحب آئے ہیں۔ قدرت نے یوں اچھا کہا جیسے اچھا ایک منتر ہو جسے پھونک کر دوسرے کے وجود کو رد کر دیا جا سکے۔ وہ اچھا مجھے یوں لگا جیسے کسی نے کچے شیشے میں پتھر دے مارا ہو۔ میرا وجود چور چور ہو گیا، میرے ریزے ہوا میں یوں اڑے جیسے دھنکیے کے ارد گرد روئی کے ذرات کی بارش ہوتی ہے۔ وہ ریزے میری روح میں کانٹوں کی طرح پیوست ہو گئے۔ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ میری آنکھوں میں قدرت کا خیمہ سرخ ہو گیا اور میں بھاگا۔ دور، بہت دور ڈاکٹر عفت کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مفتی صاحب، مفتی صاحب۔ لیکن ٹھہریے، اس پتھر اور چور چور کی اہمیت آپ پر واضح نہیں ہو سکتی جب تک اس کا پس منظر بیان نہ کیا جائے، اور جب تک آپ پر اس تفصیل کی اہمیت واضح نہ ہو آپ منا کو نہیں سمجھ سکتے۔ پر اسرار شخصیت قدرت اللہ شہاب بزرگ ہیں یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ وہ ایک پر اسرار شخصیت ہے۔
صرف نفسیت کے لحاظ سے نہیں، انفرادی نفسیت کی گھمن گھریوں تک تو تقریباً ہر شخصیت میں موجود ہوتی ہیں جو اسے اسرار کی جھال دے دیتی ہیں۔ قدرت کی پر اسراریت کسی اور قسم کی ہے، داخلی تاثرات کی بات نہیں۔ اس پر اسراریت کے مجھے کئی ایک خارجی ثبوت بھی ملتے رہے تھے۔ مثلاً اشفاق احمد نے 1958 میں مجھے قدرت سے متعارف کیا۔ پھر ان ابتدائی دنوں میں جب قدرت اور میں ملنے لگے تھے تو ایک پائے کے بزرگ نے جھنگ سے خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ ان دنوں جن صاحب سے آپ ملنے لگے ہیں انہیں ہمارا سلام کہیے۔ حالانکہ قدرت اور میری ملاقاتوں کی بات ابھی نکلی نہ تھی۔ کراچی کی ایک نہایت اور پاکیزہ اور عابدہ خاتون جو اعتکاف کرنا چاہتی تھیں، انہیں خواب میں قدرت کا مکان دکھایا گیا اور اشارہ ہوا کہ فلاں مکان میں اعتکاف کیا جائے۔ اس نے عرض کی کہ مجھے اس مکان کا اتا پتہ بتایا جائے۔ پھر حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ اس خاتون کو قدرت کے گھر جانا پڑا۔ وہاں جاتے ہی وہ گھر کو پہچان گئی۔ اتفاق کی بات ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے بات کی۔ کہنے لگیں، بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ مجھے یہاں اعتکاف کرنے کا حکم ہوا ہے۔ ایسے بیسیوں خارجی واقعات ہیں جو قدرت کی پر اسراریت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن قدرت سے میرے تعلقات اس پر اسراریت کی وجہ سے استوار نہیں ہوئے۔ الٹا ان کی یہ خصوصیت تو ہمارے درمیان ایک رکاوٹ ہے۔ اس تعلق کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ قدرت کے کردار میں عظیم عجز تھا۔ عجز انسان کا منفرد اور مخصوص وصف ہے جو مجھ پر شدت سے اثر انداز ہوتا ہے۔ قدرت کے اسلام سے میں بے پناہ وسعت تھی۔ وہ اپنی نیکی کو بانس پر نہیں چڑھاتے تھے بلکہ یوں جیسے معذرت خواہ ہوں۔ وہ چھپ چھپ کر باتھ روم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ قدرت سے ملنے کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ اسلام کیا چیز ہے، اللہ کا کیا مفہوم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان تھے۔ ان خارجی تفصیلات کی وجہ سے مجھے شک پڑنے لگا تھا کہ قدرت کو اللہ اور اسلام سے ایک پر اسرار تعلق ہے، اور اسی بنا پر میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں حج پر اکیلا نہیں جاؤں گا۔ میں سوچتا تھا مجھے وہاں کون جانتا ہے، میں وہاں کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ جبھی تو میں نے اتنی دیر تک انتظار کیا تھا اور پھر قدرت کے ہمراہ حج پر گیا تھا۔ میرے لیے قدرت کی حیثیت ایک لاٹھی کی تھی اور میری اپنی حیثیت ایک اندھے اپاہج کی۔ لاٹھی اور اندھا۔ اس روز منا کے اس خیمے میں لاٹھی نے اندھے اپاہج کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خود لاٹھی نے اندھے کو ٹھوکر لگا دی تھی، پتھر مارا تھا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلا تو فضا خون آلود تھی۔ ایک تندو تیز جھکر چل رہا تھا۔ میں ایک شدت پسند غسیل آدمی ہوں۔ غصے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے عجز پال رکھا ہے۔ یہ عجز جھوٹا ہے۔ اس روز منا میں عجز اور احترام کی وہ ملمہ اتر گئی اور نیچے سے میں نکل آیا۔ میں اندھے اپاہج نے آنکھیں کھول دیں۔ میں اندھا نہیں ہوں، مجھے کسی لاٹھی کی ضرورت نہیں۔ میں کیا پرواہ کرتا ہوں کسی کی؟ قدرت رہبر ہے تو پڑا ہو، میں کسی رہبر کا محتاج نہیں ہوں۔ شاید اسے یہ ذہن ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ سب سہولتیں میسر ہیں، یہ آرام، یہ انگریزی ہوٹل، یہ گالیچے، یہ کرسیاں، یہ بیڈ۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، یہ میری طبیعت کی منافی ہیں۔ I do not belong to them۔ میں نالے کے کنارے دری بچھا کر پڑا رہوں گا، میں عرفات پیدل چل کر جاؤں گا۔ مجھے اس مرسیڈیز کی ضرورت نہیں جسے سعودی حکومت نے اپنے مہمان کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ غصے میں ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میری صرف ایک خواہش تھی کہ میں چلا جاؤں، دور، اس ہوٹل سے دور، اس لاٹھی سے دور، اس اندھے پن سے دور جسے میں نے کئی ایک سالوں سے زبردستی اپنا رکھا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں کتنا احمق ہوں میں کہ دانشور ہوتے ہوئے میں نے ایمان کی تلاش میں اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ کتنا احمق ہوں میں کہ ان مافوق الفطرت واقعات کو اہمیت دیتا ہوں۔ دانشور کا کام تو شک کرنا ہے، ایمان لانا نہیں، بال کی کھال اتارنا ہے، تسلیم و رضا کے جذبے سے اپنے آپ کو فریب دے کر مطمئن کرنا نہیں۔ غصے کی وجہ سے میرا منہ لال ہو رہا تھا، دل کھول رہا تھا، چلتے ہوئے ٹھوکریں لگ رہی تھیں۔
مور کے وہ پر جو گزشتہ 8 سالوں میں قدرت سے مستعار لے کر میں نے بڑی محنت سے اپنی دم میں سجائے تھے، ایک ایک کر کے نوچ کر نکال پھینکے۔ کیا یہ ضروری ہے کہ میں حج ادا کر کے واپس لوٹوں؟ یہ ریچول جسے حج کہا جاتا ہے محض ایک پریڈ ہے۔ اس پریڈ کو فرض کے طور پر ادا نہیں کر رہا۔ میں نے کبھی کوئی فرض بھی تو پورا نہیں کیا۔ پھر حج کا فرض پورا کرنے کا مطلب، میں کیا مسلمان ہوں جو فرض پورے کروں؟ میں تو مردم شماری کا مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کون ہے؟ کہاں ہے؟ کچھ لوگوں نے اسلام کو بت بنا رکھا ہے، کچھ لوگوں نے اپنی اہمیت قائم کرنے کے لیے اسے اجارہ بنا رکھا ہے، کچھ لوگ اسے کاروباری طور پر استعمال کر رہے ہیں، لیکن میرا تو اسلام پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اسے گدلا نہیں کیا، میں نے اسے ذاتی اہمیت کے لیے استعمال نہیں کیا، میں نے اس قدر احترام کیا ہے کہ اس کی حدود میں کبھی پاؤں نہیں رکھا تاکہ وہ میلا نہ ہو جائے۔ خیمے، مجھے ٹھوکر لگی۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اس وقت میں زائرین کے خیموں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ میرے سامنے خیمے ہی خیمے تھے، ہر خیمے کے 2 حصے تھے۔ ایک وسیع و عریض حصے میں زائرین نے زمین پر بستر بچھا رکھے تھے اور وہ ان پر بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ شامیانے کا سامنے کا پردہ اٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ باہر سڑک سے دکھائی دے رہے تھے۔ بڑے حصے سے ملحقہ ایک چھوٹا سا خیمہ تھا جس کے گرد کناتیں لگی ہوئی تھیں اور اندر چولہے بنے ہوئے تھے۔ چولہوں پر بڑے بڑے دیگچے رکھے ہوئے تھے، نیچے آگ جل رہی تھی۔ چولہوں کے پیچھے باورچی کھڑا کھانا پکانے یا بانٹنے میں مصروف تھا۔ تقریباً ہر خیمے کا ایک سا منظر تھا۔ کہیں کہیں متمول زائرین کا خیمہ آ جاتا جہاں پلاسٹک کے برتنوں کا انبار لگا ہوتا، دیگچوں کی جگہ دیگیں پک رہی ہوتیں اور عام سالن کی جگہ مرغیوں سے رکابیں بھری ہوتیں۔ اس وقت میری نظر میں یہ تمام تفصیلات دھندلائی ہوئی تھیں۔ میرے سینے میں غصے کی دیگ چڑھی ہوئی تھی، اس سے نکلتی ہوئی بھاپ نے میری نگاہوں پر گلاب چڑھا رکھا تھا۔ ارے، میں رک گیا۔ لڑائی جھگڑے۔ ایک خیمے کے زائرین اپنے معلم سے جھگڑ رہے تھے۔ پتہ نہیں زیر بحث معاملہ کیا تھا، آیا کھانے پر جھگڑا تھا یا داموں پر؟ زائرین غصے میں بول رہے تھے، ان کے منہ سرخ تھے، آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، ماتھوں پر تیوریاں، زبانیں چل رہی تھیں، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ معلم یوں پتھر بنا کھڑا تھا جیسے بت ہو۔ اس کے چہرے پر خشونت تھی، بے حسی تھی، تضحیک تھی۔ اس جھگڑے کو دیکھ کر میں رک گیا۔ سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھے مجھے 5 دن ہو چکے تھے۔ جدہ یا مکہ معظمہ کہیں بھی میں نے لڑائی بڑائی کا منظر نہیں دیکھا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی، لیکن اس میں خوشی کا عنصر بھی شامل تھا، غالباً اس لیے کہ میری داخلی کیفیت اس سے ہم آہنگ تھی۔ کافی دیر میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا، پھر آگے چل پڑا۔ چند ایک قدم کے بعد کچھ لوگ ایک خیمے کے سامنے کیوں میں کھڑے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک زائر نے دوسرے کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس نے کھینچنے والے کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس پر 4 ایک زائر دھکا دینے والے پر پل پڑے، کیونکہ ساری قطار گڑبڑ ہو گئی جیسے سانپ نے کنڈلی مار لی ہو۔ وہ چیخ چلا رہے تھے، ایک دوسرے کو مکے دکھا رہے تھے۔ دفعتاً میری نگاہ اس خیمے پر جا پڑی جس کے سامنے ہنگامہ ہو رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا خیمہ تھا جس پر بیت الخلاء کی تختی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ سارا جھگڑا رفع حاجت کے بارے میں ہے۔ آگے بازار میں دکانوں پر لوگ بھیڑ لگائے کھڑے تھے، وہ مختلف قسم کی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ دکاندار بڑے خوشمگی لہجے میں خریداروں کو ڈانٹ رہا تھا۔ غالباً وہ پسند نہیں کرتا تھا کہ لوگ چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھیں۔ زائرین دکاندار کو چڑھانے کے لیے جان بوجھ کر چیزیں اٹھاتے اور ازراہ مذاق دکاندار کو دکھا کر اس کے دام پوچھتے۔ اس پر دکاندار چیختا چلاتا اور ان سے کہتا، جاؤ جاؤ اپنا رستہ لو، یہاں بھیڑ مت کرو۔ پھر کسی شخص نے دکان سے ایک چیز اٹھا کر دکاندار کے منہ پر دے ماری۔ اس نے چوک میں کھڑے سپاہی کو آواز دی اور ساتھ ہی چھلانگ مار کر اس شخص پر جھپٹ پڑا۔ گھبرا کر میں آگے چل دیا۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ شہر مینا نہ ہو، جیسے ہم حج پر نہیں جا رہے تھے، بلکہ میں وہاں کسی بین الاقوامی میلے پر آیا ہوا تھا جہاں پاکستانی میلوں کی طرح جگہ جگہ لوگوں میں لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات ہو رہے تھے۔ ان جھگڑوں اور ہاتھا پائیوں کو دیکھ کر میرے دل کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ قریب ہی ایک چائے کا اسٹال دیکھا، میں وہاں رک گیا۔ ایک پیالہ چائے، میں نے اشارے سے اسٹال والے سے کہا اور پھر کرسی اٹھا کر ایک کونے میں جا بیٹھا۔ وہاں پہلے سے ہی ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے میاں: السلام علیکم۔
انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا، اور اس کے بعد ہم دونوں خاموشی سے چائے پینے لگے۔ ابھی میں نے چائے کے 2 گھونٹ ہی پیے تھے کہ ایک حبشی بازار میں چیخنے چلانے لگا۔ شور سن کر لوگ ادھر بھاگے۔ میں حیرت سے بازار کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ بڑے میاں نے مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے جواب دیا، غالباً جھگڑا ہو رہا ہے۔ اوہ، وہ اطمینان کا سانس لے کر بولے۔ میں سمجھا کوئی حادثہ ہوا ہے۔ جھگڑا بھی تو حادثہ ہی ہوتا ہے، میں نے کہا۔ وہ بولے، جھگڑے تو یہاں ہوں گے، ہوتے ہی رہتے ہیں، جگہ جگہ ہوتے ہیں، بات بات پر ہوتے ہیں، ہاتھ پائیاں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ تو یہاں کا معمول ہے۔ جی؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ بھائی میرے، وہ بولے، یہ منا ہے، منا۔ منا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ منا کو نہیں جانتے کیا؟ جی نہیں، میں نے کہا۔ آپ پاکستان سے آئے ہیں کیا؟ ہاں، وہ بولے، کبھی آیا تھا، اب تو میں مکہ معظمہ میں رہتا ہوں، 10 سال سے یہی مقیم ہوں۔ آپ منا کے متعلق کچھ فرما رہے تھے، میں نے پوچھا۔ یہ منا ہے میرے بھائی، وہ بولے، یہاں کوئی شخص قیام نہیں کر سکتا۔ یہاں بہت سے پختہ مکانات موجود ہیں جن میں آرام و آسائش کا سامان لگا ہے، لیکن کس میں اتنی ہمت ہے کہ یہاں قیام کر سکے؟ میں نے حیرت سے بڑے میاں کی طرف دیکھا۔ سارا سال میں یہ شہر خالی پڑا رہتا ہے، وہ بولے۔ سال میں صرف 4-6 دن کے لیے آباد ہوتا ہے، لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وسوسوں کا شہر، اس لیے کہ یہ منا ہے۔ منا وہ جگہ ہے جہاں ابلیس نے حضرت ابراہیم کو 3 مرتبہ بہکانے کی کوشش کی تھی، جب وہ حضرت اسماعیل کی انگلی تھامے اس راستے پر جا رہے تھے تاکہ بیٹے کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیں۔ اس وقت ابلیس نے ان کے دل میں وسوسے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہنے لگا، چھوڑیے صاحب، بیٹے کی قربانی دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اللہ کو قربانی کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ 3 مقامات پر ابلیس نے حضرت ابراہیم کے یقین محکم کو توڑنے کی کوشش کی۔ جب ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا تو ابلیس نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ورگلایا۔ تمہارا باپ تو دیوانہ ہے جو اپنے لخت جگر کا گلا کاٹنے کے لیے قربان گاہ کو لیے جا رہا ہے۔ کوئی صاحب عقل و دانش ایسا کام کر سکتا ہے کیا؟ کیا تمہارے والد کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے؟ بھاگ جاؤ، ہاتھ چھڑا کر اس دیوانے سے دور بھاگ جاؤ، بھاگ کر اپنی جان بچا لو، ورنہ یہ جو 3 جمرے منا میں بنے ہوئے ہیں، جمرات العقبہ، جمرات الوسطیٰ اور جمرات الاولیٰ، یہ جہاں پتھر گڑے ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان مقامات کی نشاندہی کے لیے یہ پتھر گاڑے گئے ہیں۔ یہ نشانات نہیں ہیں، یہ تو شیطان کو پتھر بنا دیا گیا ہے، اور پتھر بن کر بھی اس کے اثرات جوں کے توں قائم ہیں۔ انہوں نے اپنے اثرات سے اس شہر کو منا بنا دیا ہے، وسوسوں کا شہر، شر کا شہر، الحاد کا شہر، تذبذب کا شہر، انتشار کا شہر۔ یہاں بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں، بڑوں کی منزل کھوٹی ہو جاتی ہے، اندھوں کے ہاتھوں سے لاٹھیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ میں نے چونک کر بڑے میاں کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے، یوں مسکرا رہے تھے جیسے اندھے اور لاٹھی کے قصے سے کما حق کا واقف ہوں۔ میرے ذہن میں ایک جھکڑ چلنے لگا۔ تو کیا وہ پتھر جس نے مجھے چور چور کر دیا تھا پتھر نہیں تھا، بلکہ خود جمرات الاولیٰ تھا؟ کیا اندھے سے لاٹھی کسی مقصد کے لیے چھین لی گئی تھی؟ کیا وہ منا ہی تھا جس نے مجھ سے میرا اندھا پن چھین لیا تھا اور مجھے رہبر سے بے نیاز کر دیا تھا؟ میں نے حیرت سے بڑے میاں کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دیے، بولے، جاؤ میرے بھائی، جاؤ اپنے خیمے میں جاؤ، ورنہ اندھیرا ہو گیا تو پھر شاید راستہ نہ ملے۔ یہ منا ہے، یہاں جو راستے سے بھٹک جاتا ہے وہ پھر کبھی پہنچ نہیں پاتا۔ میں نے غور سے بڑے میاں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ان کے خد و خال میں محبت بھری سلوٹیں رینگ رہی تھیں، ان کے انداز میں محبت اور خدمت کا جذبہ کار فرما تھا۔ اٹھو اٹھو، میرے دل سے آواز گونجی، اٹھو اور بڑے میاں سے رخصت ہو جاؤ، وگرنہ اگر دی ڈیوائن انکنسرن جاگ اٹھی تو۔ میں نے اٹھ کر بڑے میاں کو مؤدبانہ سلام کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ رستہ بھول۔ جب میں اپنے ہوٹل کے قریب پہنچا تو دروازے پر قدرت اور ڈاکٹر عفت کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر شور مچا دیا، مفتی صاحب، مفتی صاحب، ادھر اس طرف۔ قدرت نے کہا، ہم بڑے فکر مند تھے، ہمارا خیال تھا آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ ہاں، میں راستہ بھول گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ چلو اچھا ہوا آپ لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا، یہ منا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ قدرت نے پوچھا۔ یہاں بہت سے لوگ راستہ بھول جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کا راستہ کاٹا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے قیام کو متزلزل کر دیا جاتا ہے۔
قدرت بولے، بہت سے اندھوں کے ہاتھوں سے لاٹھیاں چھین لی جاتی ہیں۔ میں نے کہا، متحمل مزاجوں کو منتشر کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہر نہیں ہے، ایک جائے امتحان ہے، اور مجھے اس ایسے نحیف و ناتوانوں میں اتنی ہمت نہیں کہ امتحان میں پڑھوں۔ میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہیے۔ جن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، جن کی راہ کاٹی جاتی ہے، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ قدرت بولی، خوش قسمت؟ میں نے حیرانی سے دہرایا۔ صرف ان کے راستے کاٹے جاتے ہیں جن کے پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ آپ کے چلنے میں پہنچنے کی صلاحیت ہے۔ اس سے زیادہ خوشی کا احساس کیا ہو سکتا ہے؟ قدرت مسکرا کر بولی، امتحان میں پاس یا فیل ہونا اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ کیا آپ کی حرکت سے وہ نیک نیتی، وہ خلوص، وہ جذبہ ہے جو پہنچانے کا ضامن بن جاتا ہے۔ آپ کو علم ہے مفتی صاحب، قدرت نے کہا، کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا کے راستے مکہ معظمہ میں داخل ہونا کتنا پسند تھا۔